اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. یہ 15ویں پارے کی آخری 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت بڑی مؤثر اور بڑی کارآمد آیت ہے، اس کے بڑے فوائد بیان کیے گئے۔ خاص طور پر دو اہم انسانی تقاضوں میں یہ آیت بڑی مؤثر ہے۔ ایک انسانی تقاضا ہے معاش کا، روزی روٹی کا مسئلہ۔ بہت سے لوگ معاش کے مسئلے میں، روزی روٹی کے مسئلے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تنگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ تنگ دستی ہو جاتی ہے کہ کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، گھر کے کرائے بھی اور بیماریاں اور دیگر ضروریات، اور آمدنی کے وسائل اور ذرائع بہت تنگ اور کم، تو خرچ زیادہ آمدنی کم، اس کا شکار بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ آیت ان کے لیے بڑی مؤثر ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، بڑی بڑی بیماریاں، طویل بیماریاں، خطرناک بیماریاں، بلکہ بعض مہلک بیماریاں، اور بعض بیماریاں آدمی کی کمر توڑ دیتی ہیں۔ بیماری میں آدمی اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ علاج کراتے کراتے تھک جاتا ہے۔ ایک کا علاج کراتا ہے، دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، دوسری کا علاج کراتا ہے، تیسری بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ سراپا بیماری سر تپا بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی انتہائی پریشان، مصیبت میں گرفتار، زندگی اس کی اجیرن بن جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت ان کے لیے بھی زبردست مؤثر ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو واقعہ سنا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، یعنی میرا ہاتھ حضور پکڑ کے مجھے لے جا رہے تھے، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چل رہے تھے، جا رہے تھے۔ جاتے جاتے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بہت ہی زیادہ پراگندہ تھا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، یہ بالکل پراگندہ، بال بکھرے ہوئے، کپڑے بکھرے ہوئے، چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا بہت زیادہ پریشان ہے، بہت آدمی بدحال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ بھائی تمہاری حالت ایسے کیسے ہو گئی، کیوں اتنی بری حالت ہے تمہاری؟ چہرے سے بھی معلوم ہو رہا ہے بہت تنگیوں میں، بہت پریشان ہو، بال ایسے بگڑے ہوئے، کپڑے ایسے، تمہاری حالت بڑی عجیب و غریب لگ رہی ہے، کیا وجہ ہے، ایسے کیوں؟ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے دکھ بھرے انداز میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، بیماریوں نے کمر توڑ دی اور تنگ دستی اس کے اوپر مزید ہے، تو تنگ دستی کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، اور میری یہ حالت جو ہے یہی دو وجہ سے، بیماریوں نے اور تنگ دستی نے میرا حال خراب کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رحم آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان سے حضور نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو،
پہلی دعا آپ نے وہ آیت پڑھائی جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ اضافہ اس کا کریں. قرآن میں ہے وہ توکل علی الحی الذی ہے قرآن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پڑھنے کو کہا وتوکلت علی الحی الذی لا یموت. ذرا پڑھیے وتوکلت علی الحی الذی لا یموت، کہ میں اس زندے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آنے والی. کیا آیت کا ترجمہ. پہلے آپ نے یہ پڑھوایا، یہ پڑھو تو توکلت علی الحی الذی لا یموت. پھر ان سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھو سورہ بنی اسرائیل کی آخری پر قل الحمد للہ الذی لم یتخذ. قل کا لفظ آپ نے ان سے پڑھنے کو کہا، وہ فرمایا کہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ آیت کا ٹکڑا اور یہ ان دونوں کو پڑھنے کو فرمایا اور فرمایا کہ اس کا معمول رکھو، اس کو پڑھتے رہا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو نسخہ دے کر کے روانہ ہو گئے. چند دن کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا وہاں سے گزر ہوا. اسی آدمی سے ملاقات تو دیکھا وہ بالکل خوش خرم تھا. ساری اس کی پوری حالت بالکل دور ہو کے، حالت ان کی اچھی ہو گئی تھی، بدحالی دور ہو کے خوشحالی آ گئی اور چہرے پر ان کے بشاشت آ گئی، خوشی تاری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال کو دیکھ کے مسکرایا اور خوشی کا اظہار کرنا. آپ کو خوشی ہوئی ان کی اس حالت کی تبدیلی سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہو گئی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ ایک وظیفہ ہے، سمجھو ایک تعویذ ہے یہ، اور یہ ایک عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دیا، ایک بہترین نسخہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ دو تنگیوں سے انسان نجات پا لے، معاشی تنگی سے بھی اور بیماریوں کی تکلیفوں سے بھی. ان دونوں پریشانیوں سے انسان نجات پا لے گا. اگر خدا نخواستہ مبتلا ہے تو اللہ اس سے جلد چھٹکارا دے دے گا، اور اگر نہیں ہے تو اللہ محفوظ رکھے گا، تنگیوں سے بھی بیماریوں سے، دونوں چیزوں سے محفوظ رکھے گا. تو ہم اس کا معمول بنا لیا کریں. یہ بڑی قیمتی اور مؤثر آیتیں ہیں دونوں چیزوں کے سلسلے میں. اور ایک بات اور بھی آتی ہے تفسیروں میں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عرب لوگوں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اور پیدا ہونے کے بعد اگر وہ بولنے کے قابل ہوتا، یعنی اس کو بات چیت آنی شروع ہو جاتی، وہ بات کرنے لگتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ آیت یاد کراتے تھے. یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، آخری والی آیت، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کراتے تھے اس بچے کو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو جو ابھی پیدا ہوا اور بولنا شروع کیا، اس بچے کو بھی آیت یاد کرا دیں. اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس آیت کا معمول رکھنے کا کتنا اہتمام تھا کہ بچے کو بچپن میں یاد کرا کے کہتے تھے بھائی یہ پڑھا. تو بچپن میں بچے کو یاد دلا رہے ہیں اور ادھر بڑھاپے میں بڑی عمر میں بڑوں کو پڑھانے کو کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اس آیت کی کوئی تاثیر ہے، تبھی تو حضور نے اتنی اہمیت سے بچے کو بھی یاد دلائی اور بڑوں کو بھی پڑھنے کو کہا. تو لہٰذا ہم کیوں نہیں، کیسے بعض لوگ تعویذوں کے چکر میں بھاگتے پھرتے ہیں کہ بھائی بیماری آ گئی تو کچھ تعویذ کراؤ عاملوں کے چکر میں، اور اگر کاروبار اجڑ گیا تب تو یقینی ہو جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، یقین ہو جاتا ہے ایسا کہ بھائی کسی نے کچھ کرا دیا ہے اسی لیے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. وہ چاہے کسی نے کرایا ہو نہ کرایا ہو، لیکن یہ شک تو ضرور پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر عامل کے پاس بھاگتے ہیں، اور عامل بھی بیچارے کو گاہک چاہیے، بہت دن سے تو وہ انتظار میں تھا. وہ تھوڑی کہے گا کہ آپ کو کچھ نہیں ہے جاؤ، وہ تو کہے گا کہ ہاں تمہارے قریبی لوگوں میں سے کسی نے کچھ کرا دیا ہے. وہ تو ضرور کہے گا، اس کو گاہک چاہیے. تو
تو لہٰذا وہ تو ضرور کہے گا کہ بھائی تمہارے اوپر اثرات ہیں، تمہارے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، تمہارے گھر کے لوگوں نے کرا دیا اور مصیبت میں ڈال دیا۔ گھر کے لوگ، اور گھر کے لوگوں کو ملوث کر دیتا ہے، قریبی لوگوں کو ملوث کر دیتا ہے بیچارہ۔ اب یہ آدمی ذہن دوڑاتا ہے کہ ہاں بالکل وہ ہماری جو بہو ہے نا وہی کچھ چاہتی آتی نظر آتی ہے ہم کو، وہی اسی کی عادت ہے، وہ اسی نے کرایا ہوگا۔ اب وہ ایسا شک شروع ہوتا ہے اس بہو کا، تو جینا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں جھانکے گی، کہیں بیٹھے گی، ہمارے کمرے میں آ جائے گی تو ہر اس کی حرکت پہ شک شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر پتہ چل گیا کہ صاحب فلاں تمہارے جو سسرال کے لوگ ہیں نا انہوں نے کرایا، اب وہ سسرال کے لوگوں پہ شک یا کسی بھائی کے اوپر شک کر کسی کو بھی جو ہے وہ پھنسا دے گا عامل، اور اس آدمی کو بھی پورے خاندان کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ تو یہ بلا وجہ ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے جو نبوی نسخہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے، یہ عمل ہے، اگر ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو انشاءاللہ ایسے ہی بلا وجہ کے عاملوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اور ایسے ایک معمول نہیں ہے، ویسے ایسے بہت سارے معمولات ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر، جو حدیثوں کے اندر، جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو اپنا معمول بنائیں گے۔ تو اب عمل کس طرح کرنا ہے، اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ پڑھنا ہے سب سے پہلے توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ بس یہ صبح میں ایک مرتبہ، اس شام میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ بہت ساری چیزوں سے نجات ہے۔ اور بھی بہت سے معاملات، جیسے مثال کے طور پر جادو اور سحر کے سلسلے میں، جادو سحر کا تو معاملہ بہت زیادہ ہے نا، ہر جگہ ہے، عام بھی ہے، وہ عام ہے، لوگ جادو سحر خام بلا چھوٹی چھوٹی وجوہات سے کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے بھی ایک دعا خود حدیث میں آئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک خود صحابہ میں سے، صحابی تو نہیں تھے، وہ بعد میں جا کے ایمان لائے، حضرت کعب عباد رحمۃ اللہ علیہ، حضور کے زمانے میں تھے زندہ، لیکن وہ تھے یہودیوں میں سے، اور یہودی علماء میں تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن ایمان بعد میں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایمان میں داخل ہوئے کعب عباد۔ تو چونکہ یہودیوں کے بھی بڑے عالم تھے تو پچھلی آسمانی کتابوں کا بھی علم ان کے پاس تھا، وہ بھی بہت ساری معلومات ان کے پاس تھی، اور خود جب اسلام میں آئے تو اسلام کے قرآن حدیث کی معلومات اور اس کا علم بھی ان کے پاس مزید بڑھا، تو وہ بیان کرتے تھے پچھلی آسمانی کتابوں کے بھی حوالے سے، خود قرآن حدیث کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں بیان کرتے تھے۔ تو وہ ایک دعا پڑھتے تھے، ایک دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا حدیث میں آئی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا میں نہیں پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، یہ جادو کر کے سحر کر کے مجھے انسان کو بھی گدھا بنا دیتے اگر یہ دعا کا میں معمول نہ بناتا۔ تو وہ دعا ہے حدیث میں موجود، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ اسی طرح سے ایک اور دعا بھی اسی کے ساتھ، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلماته التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ یہ دو دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لکھ کے اگر رکھ لیتے ہیں ہم، تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ پڑھتے رہیں گے، دیکھ کے پڑھتے یاد ہو جاتی ہے، دیکھ کے پڑھنا شروع کریں پھر یاد ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگر مل جائے آپ کو کہیں پر تو یاد کی پرنٹ نکال کے رکھ لیجیے، نہ ملے ڈھونڈتے نہ ملی تو پھر کسی وقت پہ ہم سے کہیے، انشاءاللہ کوشش کریں گے نکال کر آپ کو دے دیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال دوستو، بیماری ہو، معاشی
فائنانشیل پریشانیاں اور تنگیاں ہو یا جادو سحر کا مسئلہ، تینوں کے لیے حل اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث پاک کے روشنی میں آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کو اگر اپنے عمل میں لا لیں گے تو انشاءاللہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، آسانی سے اللہ رب العزت ہمیں نجات نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ منزل میں ہے، یہ دعا منزل میں بھی ہے۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا